جناب عباسی صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو پیغام دیں بہت جامع اور قابل عمل پاکستانیوں کے لیے بھی اور خصوصاً نوجوان نسلوں کے لیے بھی. پاکستان سے محبت ہونی چاہیے. دنیا بھر کے لوگ حب الوطنی کا مظہر ہوتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کے رہنماؤں سے، اس سے وابستہ ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. ہمیں اس کیفیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کیسے بڑھائی جا سکے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، حب الوطنی ایک ایسا آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کے جسم، آپ کی روح، آپ کی فیلنگز کے ساتھ جڑا ہوا جذبہ ہے، جس کے بارے میں نبی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے سے دور ہوا کرتا تھا اور مدینے کی طرف میری اونٹنی کا رخ ہوتا تھا تو میری نبض کی رفتار تیز ہو جانا، میرے دل میں خوشی بھر پڑنا، اور مجھے اتنا دل کرتا تھا کہ جلدی سے مدینہ آ جائے کیونکہ وہ میرا وطن ہے. سبحان اللہ، سبحان. سو حب الوطنی تو بینگ اے مسلم میرے اور آپ کے جینز میں شامل ہے، میری اور آپ کی اسپرٹ میں شامل ہے. حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ایک موڑ پر پلٹ کر جب مکہ کو دیکھا تھا نا، اس ایک نظر کا ساری کائناتیں بدلہ نہیں ہو سکتی. حب الوطنی. اب آپ دیکھیں سر، ہم اس زمین پر پیدا ہوئے، ہمارے والدین، ہمارے آبا، ہمارے باپ دادا، ان کی قبریں یہاں موجود ہے. اس زمین نے ہمیں نام دیا، ہمیں آئیڈینٹی دی، ہمیں پہچان دی. ہم دنیا عالم میں کہیں پر بھی چلے جائیں تو یہ جو گرین فلیگ ہے، ہم اکثر کہتے ہیں نا دیٹ وی ڈونٹ بلیڈ ریڈ وی بلیڈ گرین. ہمارے جسم سے وہ جو سبز خون ہے، اور یہ جو سبز خون ہے نا، یہ گنبد خضرا کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے. یعنی وی بلیڈ گرین کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے صدقے ملی ہوئی زمین کا جو ٹکڑا ہے نا، اس کے وفادار ہیں. اس گنبد سے وابستہ رہیں گے تو سرسبز بھی رہیں گے. جی سر، اسی لیے ہم اس سے وفادار ہیں، اور اس جذبے کی وجہ سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی وفادار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا کیمپ آفس دیا آؤٹ سائڈ دا عربین پیننسولا. عرب کے پیننسولا سے باہر ایک ایسی مشرق میں ہمیں ریاست دی جہاں بیٹھ کر کے ہم اسلام کے مقدمے کو، اسلام کے بیسک پرنسپل اور فنڈامنٹل کو اپنی آنے والی نسلوں کے مزاج میں داخل کریں، نہ کہ پڑھائیں لکھائیں. ان کے مزاج میں اسلام داخل کریں. اور اس کو داخل کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز سر، میری آپ کی ذمہ داری میڈیا کی بھی ہے. آج انفارمیشن وارفیئر کا دور ہے، آج پروپیگنڈے کا دور ہے، آج جھوٹی خبروں فیک نیوز کا دور ہے، آج ایکسٹریمزم اور بہت سی برائیوں کا دور ہے. تو میری اور آپ کی میڈیا پہ ہے. پھر بینگ اے ٹیچر کلاس روم میں میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب طلباء اور طالبات ہم سے سوال کریں تو ان کو سوال کرنے دیں، بالکل کرنے دیں، ان کے حوصلہ افزائی کریں. ہاں، ان کے ساتھ ریئیکٹ نہ کریں، بلکہ اگر وہ کنسرن، دیکھیں وہ پاکستان کے لیے کنسرنڈ ہے نا، تو اگر وہ کوئی سخت سوال کرتے ہیں تو ان کو بہترین جواب دیں اور بتائیں کہ کہاں ہم سے غلط ہوا، کہاں ہم سے ٹھیک ہوا. یہ بھی سنت ہے. تعمیر نو کے لیے تیار رہیں. ذہنی طور پر اگر کچھ ڈی کنسٹرکٹ ہو گیا ہے، دشمن کی وجہ سے ہو گیا ہے، طاغوتی طاقتوں کی وجہ سے ہو گیا ہے، تو اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے تیار رہیں. اور تیسرا امپورٹنٹ چیز، لوگوں کے اندر اس بات کو واضح کریں کہ پاکستان سے محبت زمین کے ایک ٹکڑے سے محبت نہیں ہے، بہت خوب، یہ اسلام سے محبت ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے. اور ایک وقت آئے گا سر جب ہمارے اس پروگرام کے الفاظ لوگوں کو سمجھ آئیں گے کہ جب آپ کو بے گھر کر دیا جاتا ہے، جب آپ کو سٹیٹ لیسنس میں ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کا ہر ایکٹ ٹیررزم کہلاتا ہے. جب تک آپ کے پاس ریاست ہے، آپ انٹرنیشنلی سٹیٹ ہوڈ کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اپنی فوجیں بھی رکھ سکتے ہیں، دشمن کا منہ بھی توڑ سکتے ہیں، اور اپنے ملک کے اندر اپنی سوورینٹی کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اسلام کے تشخص کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں، دجالی اور شیطانی چالوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اور میڈیا پر آزادی سے بیٹھ کر اسلام کا مقدمہ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. اپنا کلچر، اپنا تشخص، اپنی ہسٹری، اپنے آئیڈیلز، اپنا اسلام، اور سب سے بڑی چیز
آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں ایک بہترین گھر ملا ہے دنیا کے اندر، جس میں رہ کے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم ان مشکلات سے بھی نکل جائیں گے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان پوری دنیا میں اسلامی جمہوریہ نظر بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دن اپنے اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن بھی ہے سر، یہ اور دن ان کے احترام کو زندہ رکھنے کا دن بھی تجدید ہے؟ عہد وفا کا دن واہ ہے۔ واہ۔ دیکھیں، ایک گیم ہوتی ہے اولمپکس میں 400 میٹر کی، کہ جس میں کچھ لوگ دوڑتے ہیں اور اگلی باری میں جو آگے بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو وہ سٹک تھما دیتے ہیں، کیا بات! پھر وہ وہاں سے دوڑتا ہے۔ تو یہ جو دن بار بار ہر سال آتے ہیں، ہم مناتے ہیں، جس طرح ہم اسلامی مہینوں میں رمضان، عید، محرم، یہ وتواصوا بالحق بھی تو ہے۔ یہ تجدید عہد وفا کے دن ہیں کہ ہم اپنی پچھلی نسل سے جو چیزیں لے کر کے آئے اب وہ ہم اپنی اگلی نسل کو دیں گے، اور یہ سلسلہ سر انشاءاللہ تعالی اسی طرح چلے گا۔ ایک چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دشمن ایکٹیو ہیں، اندرونی بھی بیرونی بھی، اور وہ ہر ایک محاذ پہ، مجھ پہ، آپ پہ، ہماری آئیڈیالوجی پہ، ہماری ایگزسٹنس پہ، ہماری اکانومی پہ، ہماری سٹیبلٹی پہ، ہماری ترقی پہ ہر وقت جو ہے نگاہیں گاڑے بیٹھے ہیں اور حملہ کرنے کو تیار ہے۔ ہم نے اپنی نسل کو حب الوطنی کے جذبے سے یہ سمجھانا ہے کہ ہم نے ہر وقت ہماتن تیار رہنا ہے، سرفروش رہنا ہے، اور ہر جو ہماری شعبہ ہے زندگی ہے اس میں اپنا نام پیدا کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔